السلام علیکم، میں ہوں مطہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مطہر اسلامک آفیشل۔ دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک ایسے اعمال لے کر آیا ہوں، اگر ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ایک تو جو سب سے پہلا انعام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور دوسرا عمل ہے اگر ہم اس کو کریں تو ہمیں رات بھر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ جل شانہ کے سارے وعدے اعمال کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں کامرانیاں ملے تو ہم وہ اعمال اپنی زندگی کے اندر لائیں جو اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دے کر بھیجا ہے۔ تو جب ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر اللہ پاک اس دنیا میں بھی رحمت برکت نازل فرمائے گا، اور اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور آخرت میں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، ایسا اجر جو ہم اس دنیا کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اس پوری کائنات سے قیمتی ہے، تو چلیے چلتے ہیں اعمال کی طرف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے تو اس سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے تو اس سے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ العمران کی آیتیں ان فی خلق السماوات والارض سے سورہ آخری سورت تک جس رات میں پڑھے تو اسے رات بھر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ العمران کی آیتیں ان فی خلق السماوات والارض سے آخری سورت تک پڑھے گا، جس رات میں پڑھے گا تو اس سے رات بھر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے عزیز بھائیوں، چند ہی لمحوں کی محنت سے ہمیں رات بھر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ سورہ العمران کی یہ جو آیتیں ہیں ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخری سورت تک جس رات میں جب ہم پڑھیں گے تو رات بھر نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے آخرت میں جانا ہے، ہم سب نے آخرت میں جانا ہے۔ ہماری منزل اور ہماری اصل رہائش کی جگہ وہ آخرت ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کریں۔ تو کرنے کے لیے تو ان اعمال کی محنت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، اور موت کے بعد جو والی زندگی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اعمال کرنے والے ہو۔ تو اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی محنت کے لیے بھیجا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے محنت کریں اور ان اعمال کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔